بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز رابعہ ظفر، آپ دیکھ رہے ہیں ZN نیوز اور ہمارے ساتھ ہیں ظفر نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ پروگرام میں سب سے پہلے ڈسکس کریں گے کہ آج ملٹری کورٹس کے خلاف بننے والا 9 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ پھر لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جناح ہاؤس حملے میں ملوث ملزمان کی ضمانتوں پر بڑا فیصلہ سنا دیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر آج چودھری سرور اور ہمایوں اختر PTI چھوڑ گئے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر فردوس عاشق اوان نے عمران خان کو کیا میسج بھیجا اور اس کا کیا جواب ملا انہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کو پیپلز پارٹی نے نکال دیا۔ پھر مراد سعید کا بھائی گرفتار ہو گیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آخر میں وزیر اعظم کا دورہ فرانس کیسا رہا، اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ بڑی اہم سٹوریز ہیں آج، لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہم نے 100 یتیم بچوں کو اسکول بھیجنا ہے۔ 200 یتیم بچیوں اور بیواؤں کو ہم نے مشینیں بھی دینی ہیں، سلائی مشینیں، اور ساتھ ہی قربانی کا جانور جو بھی اپنا قربان تو اس نمبر پہ بھی رابطہ کرے۔ یہ آپ کے سامنے نمبر جو ہے نا، اکاؤنٹ نمبر جو ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ہے وہ بھی ڈسپلے ہو رہا ہے، تو یہ اس پر بھی آپ نے اب آپ اپنے سٹوریز پر آئیں۔ اچھا، آج 9 رکنی بینچ ٹوٹ گیا اور 20 منٹ تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریمارکس دیتے رہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ٹوٹل میرا خیال ہے کارروائی ہوئی کو 25 منٹ، جی، جس میں سے 20 منٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریمارکس دیے۔ بڑے تاریخی ریمارکس تھے۔ انہوں نے کہا جی میں کوئی نوٹ لکھتا ہوں تو ہمارا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے کچھ دیر کے بعد وہ نوٹ ہٹ جاتا ہے، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ سب سے بہتر فورم جو ہے نا، یہ کھلی عدالت ہے، تو میں ادھر ہی سب کو بتا دوں، بعد میں پھر مس رپورٹنگ ہوتی ہے، ادھر ادھر یہ صورتحال ہوتی ہے۔ آج جب سٹارٹ ہوئے نا، اور یہ جب کارروائی سٹارٹ ہوئی تو اپنا عمر تا بندیال صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے وکلا سے کہا کہ جی آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، جیسے ان کا وہ مشہور ہوا ہے جملہ، اور وہ اب وہ بہت سارے مذاق بھی بن گیا ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ ذرا روسٹرم پہ آئیں، میں نے کچھ بات کرنی ہے، تو میں نے کوئی اپنی آبزرویشن دینی ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ اور جب وہ روسٹرم، تو پھر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جی آپ ہمیں خوشی کا اظہار تو کرنے دیں، تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ خوشی کا اظہار باہر جا کے کریں، یہ کوئی سیاسی فورم نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ ہے۔ بالکل، یہ اچھی خاصی چترول کر دی ان کی۔ تو پھر اس کے بعد قاضی صاحب نے بہت اہم نکتے اٹھائے۔ قاضی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی دیکھیں ایک قانون آیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اس پر سٹے دے دیا گیا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن جس قانون پہ سٹے دے دیا گیا ہے اس کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا، وہ قانون بن چکا، جب تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آتا کوئی بھی بینچ بنانا غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر کل کو یہ فیصلہ آتا ہے، بینچ تو ٹوٹ گیا، کل کو اگر یہ کوئی فیصلہ آتا ہے اور اس فیصلے کو کوئی نہیں مانتا تو پھر تعجب نہیں ہے، میں نہیں مانتا، حکومت نہیں مانتی، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ خود نامزد چیف جسٹس، یعنی پہلے تو ان کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ سینئر موسٹ یا پیونی چیف جسٹس، پیونی جج، آنے والا چیف جسٹس، ٹھیک ہے نا، لیکن اب کہیں گے کہ نامزد چیف جسٹس، کیونکہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ نامزد چیف جسٹس جسٹس بندیال کے فیصلے کو یا اس بینچ کو نہیں مانتا، بھائی میں کیوں مانوں، حکومت کیوں مانے، کل کو یہ فیصلہ دے تو کوئی کون کیوں مانے، فوج کیوں مانے اس فیصلے کو، آنے والا چیف جسٹس ہی نہیں مانتا اس فیصلے کو۔ سردار طارق نے کہا ہے کہ میں بھی اپنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، نامزد چیف جسٹس کے ساتھ، تو پھر 2 سینئر موسٹ ججز نہیں مان رہے، اس بینچ کو ہی نہیں مان رہے، یعنی اس عدالت کو ہی نہیں مان رہے، تو پھر عوام کیوں مانے، حکومت کیوں مانے، یہ بڑی بات ہے نا۔ اچھا، پھر جسٹس مظاہر علی نقوی جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کیا ہوا ہے، وہ بھی اس بینچ میں بیٹھ کے، ایک نہیں کو تقریباً 4-5 ریفرنسز گئے ہوئے ہیں ان کے خلاف۔ اچھا، یہ بھی پاکستان میں ممکن ہے کہ ایک ایسا جج جس کے خلاف ریفرنس گئے ہوئے ہیں، کرپشن کے ریفرنس، وہ جسٹس بھی صاحب بیٹھ گئے ہیں لارجر بینچ میں، اور ایک ایسا بینچ جو بہت بڑا فیصلہ کرنے لگا ہے اس پہ، یہ اس پہ بیٹھ گئے ہیں۔ یہ صرف پاکستان میں ممکن ہے،
اچھا، آج عدالت میں لطیف کھوسہ کے ساتھ ساتھ اعتزاز احسن کے ساتھ بھی بہت برا ہوا. اعتزاز احسن کے ساتھ بھی برا ہوا ہے. لطیف کھوسہ نے جب کہا نا کہ ہم آئے ہیں انسانی حقوق کے لیے، بھائی جتنے آپ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں وہ بڑے اچھے سے پتہ ہے سب کو. یہ جب اٹارنی جنرل تھے تو کچھ لوگوں نے کہا یہ اب اس کو چھوڑ دیں چلیں، بڑے اس پہ سنگین الزامات لگے تھے، ساتھ ججز پہ بھی لگے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کے پیسے لے کے لوگوں سے مبینہ طور پہ ججز کے نام پہ یہ پیسے لے رہے ہیں. اس وقت ان پہ الزام لگا. آج یہ انسانی حقوق کے نام پہ آ گئے ہیں تو ان کو سردار طارق صاحب نے کہا کہ یہ 1952 سے لے کر آج تک کتنے سویلین ہیں جو فوجی عدالتوں میں ٹانگ دیے گئے. 1973 کا آئین آیا، اس کے بعد بھی یہ بات جاری رہی. اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا انسانی حقوق کا. اچھا، پی ٹی آئی کے دور اعتزاز میں احسن میں تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں کہ اعتزاز احسن صاحب وہ جناب کہنے لگے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہ جی آپ اٹھ کے نہ جائیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں، اعتزاز صاحب میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ بڑے سینئر لائر ہیں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا حلف توڑ دوں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ماشاءاللہ بہت ہی بک پہ چلنے والے، جو ایس او پیز کے مطابق چلنے والے جج ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کسی کے ادھر ادھر، وہ سب کے خلاف فیصلے دے چکے ہیں. آرمی کے خلاف بھی وہ فیصلے دے چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہ نون لیگ کے خلاف بھی فیصلے دے چکے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی فیصلے دے چکے ہیں. تو یہ جج چاہیے نا، اسی طرح کا جج چاہیے. اب بات یہ ان کو خیر سے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے اعتزاز احسن. یہ آپ کا گھر ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، اس پہ باہر سے حملہ ہو رہا ہے. اس نے کہا یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ ہے اور میں فیصلے قانون اور آئین کے مطابق کروں گا، اور آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنا حلف توڑ دوں. پھر انہیں کہتے ہیں کہ نہیں بات آپ کی ٹھیک ہے. بھائی جب بات ان کی ٹھیک ہے تو پھر آپ وہاں پر چنے بیچنے گئے تھے؟ آپ کیوں گئے تھے؟ اچھا، یہ انسانی حقوق سے یاد آیا کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی 25 سویلینز کے ملٹری ٹرائل ہوئے، ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوئے. ملٹری کورٹ میں کرنل انعام الرحیم کی سٹوری. بالکل، کرنل انعام الرحیم صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کی سٹوری ہے. ان کے نام بھی یہ چل رہے ہیں، یہ حامد میر صاحب نے چلوائے نام اپنے پروگرام میں، اور ان کے نام بھی یہ چل رہے ہیں کہ کوئی 25 کے قریب سویلین تھے، جن میں ابھی ایک تو وہ تھے وہ میجر جنرل صاحب کے بیٹے وہ حسن عسکری صاحب. ان کے یہ جو اس دن ہم نے سٹوری میں بتایا تھا نا کہ وہ 5 سال ان کو قید کی سزا ملی، پھر 2 سال کے بعد پھر ان کو بری کر دیا گیا. اس کے علاوہ ادریس خٹک صاحب بھی تھے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے 25 کے قریب. اس وقت کسی کو انسانی حقوق کا خیال نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میں صوبائیت نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن وہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق تھا، بلوچستان سے تھا یا سندھ سے تھا. آج زمان پارک والوں کی باری آئی ہے تو پھر چیخیں نکلنے شروع ہو گئی ہیں. پھر سب کو انسانی حقوق کا خیال آ گیا ہے. پھر وہ پہلے فیصلے بھی آپ نے دیے ہوئے ہیں. امریکہ جیسے ملک میں ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہے ہیں. یو کے جیسے ملک میں جو مدر آف ڈیموکریسیز ہیں، ان جیسے ملکوں میں ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہے ہیں. یہ بھائی ملٹری کورٹس میں نہ ہوتے، اگر یہ عدالتیں اگر یہ فیصلہ کرتی انصاف پر. آپ جب ذرا دیکھ لیں، عمران خان کو پکڑا، ریمانڈ پہ وہ ہو، ریمانڈ کے اندر ان کو بیل دے دی. بھائی ادھر لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جج بیٹھ گیا ہے وہ کو خدا بن گیا ہے، نعوذ باللہ، یا وہ بلاول صاحب والی بات ہے وہ فرعون بن گیا ہے. وہ فرعون بن سکتا ہے، خدا نخواستہ وہ خدا تو نہیں بن سکتا. مطلب آگے مستقبل کے کیسز میں بھی ضمانت، مستقبل کے کیسز میں بھی ضمانت ہے. میرا خیال ہے وہ لوگوں نے ٹھیک کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ نے منکر نکیر کے جو سوالات تھے ان سے کہیں بیل نہیں دے دی عمران خان کو، بس یہی باقی رہ گئی ہے. باقی یہ کوئی اس طرح کی نہیں ہے. جو وہ کیس ہو اس کے خلاف وہ فلاں عرصے تک وہ آپ نے اس کو گرفتار نہیں کیا، نہیں کرنا. عدالتوں کو جب یہ عالم ہو تو ملٹری کورٹس نہیں بنیں گے تو کیا بنے گا؟ وہ پرویز الہی کا اپنا وکیل رہا ہے وہ جج، اس نے اٹھ کو ان کو جو کیس آیا انہوں نے کہا جی آپ بری ہیں، آپ جائیں. نہ کوئی انکوائری، نہ کچھ، نہ ریمانڈ، نہ جوڈیشل، نہ کچھ نہیں، آپ بری ہیں، آپ جائیں. تو جب آپ یہ اس طرح کی انی مچائیں گے تو ملٹری کورٹ سے آئیں گی اور کیا ہوگا؟ اچھا، آج کی سماعت کا جو حکم نامہ جاری کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ جناب یہ ہے کہ آپ ہمیں پہلے تو انہوں نے کہا جی وہ بینچ تو ٹوٹ گیا نا. اچھا، میں اس پہ بھی حیران ہوں کہ بینچ کیوں ٹوٹا؟ کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق صاحب نے کہا ہے
کہ ہم اس بینچ سے نہیں اٹھ رہے، یہ ہم بینچ ٹوٹنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس بینچ سے نہیں اٹھ رہے، ہم تو یہ کیس سننے سے انکار کر رہے ہیں تب تک کہ جب تک وہ فیصلہ نہیں آ جاتا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، اس پہ بھی قانونی اور آئین لا ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے، میں خود لا گریجویٹ ہوں، میں نے کچھ عرصہ پریکٹس بھی کی ہے۔ یہ بھی بہت عجیب سی بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بینچ سے نہیں اٹھ رہے، ہم صرف اور صرف فیصلہ، یعنی وہ اتنے تک نہیں سن سکتے کیس جب تک فیصلہ نہیں آتا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا۔ اس کے باوجود بھی بینچ 7 رکنی بینچ بن گیا۔ کوئی اور اڑ جاتے تو انہیں 5 رکنی بنا، پہلے جیسے نہیں بنا تھا 9 رکنی، پھر 7 رکنی، پھر 5 رکنی، پھر وہ 5 رکنی پتہ نہیں کدھر، پھر 3 رکنی، پھر یہ اسی طرح سے بندیال صاحب نے قسم کھائی ہے مبینہ طور پہ آئین کو روند کے رکھنے کی، قسم کھائی ہے انہوں نے، یہ اپنے لاڈلے اور خان صاحب کے لیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ نظام انصاف پہ ٹرک چڑھتے رہیں، یہاں تو ان کی ساس ملوث ہے، یہاں ساس کی آڈیوز آ رہی ہیں، یہاں مسز کی آڈیوز آ رہی ہیں، یہاں کچھ ویڈیوز بھی ہیں خطرناک سی، اب میں وہ اس پہ بات ابھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ اب فیصلہ انہوں نے جناب یہ مختصر سا سنایا ہے حکم نامہ کہ کل جو ہے نا ہمیں ساری تفصیل پرووائڈ کی جائے، وہ کہ کون کون ہے زیر حراست، کہاں کہاں ہے، خواتین کی، جناب بچوں کی، جناب فلاں، اس وقت بچے نہیں تھے کہ جب وہ آگ لگا رہے تھے، اس وقت کون تھے؟ آج وہ سارے والدین کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ یہ عمران خان ایک فتنہ ہے، اس کے فتنے میں نہ آئیں، تو اس وقت آپ کیوں آئے تھے؟ اور باقیوں کی کو کہاں ہیں؟ تو یہ انہوں نے اب دیکھتے ہیں کل اٹارنی جنرل میں تو کہتا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کل اٹارنی جنرل کو کہنا چاہیے کہ جی آپ کو جب آپ کے نامزد چیف جسٹس نے کہا ہے میں اس بینچ کو مانتا نہیں ہوں، حکومت کو بھی چاہیے ان کو کہیں گے جی حکومت اس بینچ کو نہیں مانتی۔ معاون خصوصی وزیر اعظم کے عرفان قادر صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، اگنور کریں گے اگر یہ فیصلہ آتا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا وہ اگنور ہی کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے گا اگر انہوں نے ایسا کیا ایک میں کیس میں، اگر یہ ضد یہاں بن جاتی ہے نا، پھر ایسا ہی ہوتا ہے، ایک کیس میں یہ بری کرتے ہیں، وہ باہر آتا ہے یا آتی ہے، اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، تو پھر کرو نا، پھر دوسرے میں بری کرتے ہیں، پھر وہ باہر آتا ہے یا آتی ہے، اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، تو پھر وہی والی بات ہے، اینج تو پھر اینج صحیح، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اگر اسی طریقے سے، میں کہتا ہوں مجھے معذرت کے ساتھ کہنے دیجئے کہ باغیوں نظر میں تماشا بنایا ہوا ہے، تو بھائی دوسروں کو بہت بڑا تماشا بنانا آتا ہے، یہ خیال رکھو۔ تو پھر اب یہی کہیں گے کہ جناب وہ ملٹری کورٹس میں جو ہیں ان کی تفصیلات دیں، اور جسٹس بندیال صاحب کو بڑی جلدی ہے فیصلہ سنانے میں، جو فیصلہ انہوں نے سنانا ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے، یہ سب سے بڑی بات۔ پھر یہ ہوگا کہ پھر انکار ہوگا، پھر وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے، اور اچھا عدالت کا فیصلہ نہ ماننا صرف یہ والی بات نہیں ہوتی، ان کی اپنی توہین ہوتی ہے عدالت کی، ان کی اپنی توہین ہوتی ہے، اپنی تذلیل ہوتی ہے، اور یہ جتنا چیف جسٹس صاحب اس سپریم کورٹ کی تذلیل کرا رہے ہیں مبینہ طور پہ، اتنے کسی چیف جسٹس نے نہیں کرائی۔ پہلا فیصلہ انتخابات والا دیا، کسی نے نہیں مانا، پھر انتخابات کی دوسری تاریخ دی، کسی نے نہیں مانا، وہ کیا بگاڑ لیا، کہا جناب وہاں ڈوگر کو لگائیں، کسی نے نہیں مانا، اور بھی کتنے فیصلے جناب اسی طریقے سے کسی تو حکومت کو کرتے نہ فارغ لگ پتہ جاتا کہ بھائی میرا فیصلہ کیوں نہیں مانا، ٹھیک ہے نا۔ اور اب بھی یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی نہیں مانے گا، اور بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ شرارت کرتا ہے نا، یہ کوئی انسانی حقوق والے نہیں ہیں، یہ کوئی اعتزاز احسن صاحب اور یہ لطیف کھوسا، جب تک ان کو جوتے نہیں پڑیں گے تب تک یہاں جو انتشار پھیلائے گا نا ان سب کو جوتے پڑیں گے۔ اب امریکہ میں وہ کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تو ہر کسی نے، پھر آپ نے دیکھ لیا انہوں نے سزائیں دی ہیں نا، ان کی سویلین کورٹس نے ان کو سزائیں دی ہیں، مطلب وہ بندہ کہ جو نینسی پلوسی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ کے اس نے یوں لات لمبی کر کے اپنی سیلفی لی، اس کو بھی 4.5 سال کی سزا دے دی، اس نے کچھ نہیں کیا، صرف کرسی پہ بیٹھ کے سیلفی لی ہے، 4.5 سال، 10 سال، 14 سال، 18 سال کی سزا دی۔ تو جہاں قانون اور آئین ہوتا ہے پھر وہاں وہ کہتے ہیں نا کہ یار اگر ان کو سزائیں مل رہی ہوتی ان کورٹ سے اور پھر بھی ملٹری کورٹ بن جاتے تو پھر میں کہتا کہ یار پھر کیا ضرورت ہے، سزائیں تو ان کو مل رہی ہیں، آپ جو آتا ہے ان کو یہ بری ہے، جو آتا ہے بری ہے۔ تو اس طرح کا تماشا جب ہوگا تو پھر ملٹری کورٹس بنیں گے نا۔ اور آپ کل فیصلہ دے کے دیکھیں، کل پرسوں جب بھی آپ نے فیصلہ تو جو سنانا ہے وہ ہمیں پتہ ہے سب کو، آپ دے کے دیکھیں پھر دیکھیں کون مانتا ہے۔ تو یہ تذلیل نہیں ہے سپریم کورٹ کی، تو اور اس سے بڑی تذلیل ہو سکتی ہے پھر۔ اچھا، لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے
کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کے ملزمان کی ضمانتوں کے بارے میں کیا جنا ہاؤس پر جو حملے کے وہ تھے ان کے تقریباً میرا خیال ہے کوئی 150 کے قریب لگ بھگ لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، 154 یہ کتنے 34 کی انہوں نے ضمانتیں دی ہیں، کچھ خواتین کی بھی تھیں بیچ میں، زیادہ تر خواتین تھیں 34 میں، اور باقیوں کی انہوں نے ضمانتیں ریجیکٹ کی ہیں۔ اچھا، جن 34 کی دی ہیں ہو سکتا ہے وہ بے گناہ ہوں، کیونکہ وہ جیو فینسنگ کے ذریعے پکڑا ہے نا لوگوں کو، اور جیو فینسنگ میں تو وہ بھی ہے کہ جو اس گیٹ سے اس لمحے گزر رہا ہے وہ بھی پکڑا جائے گا، تو پھر بعد میں جو بے گناہ ثابت ہوا تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن کچھ تو وہ والی خواتین ہیں نا، جیسے عالیہ حمزہ ہیں، جیسے صنم جاوید ہیں، جیسے یاسمین راشد ہیں، جیسے جناب خدیجہ شاہ ہیں، جو خود کہہ رہی ہیں کہ اب ہم ریڈ لائن کراس کریں گے، اب ہم ویڈیوز آڈیوز موجود ہیں کہ اب ہم تباہی مچائیں گے، دیکھو یہ اب ہم آ گئے ہیں، یہ ڈیزرو یہی کرتے ہیں۔ تو جن کا اتنے بڑے بڑے ثبوت ہیں وہ جا کے سوٹی اٹھا کے اور گالیاں ننگی دے رہی ہیں۔ صنم جاوید آپ دیکھیں کہ سوٹی اٹھائی ہوئی اس نے اور ننگی گالیاں دے کے ریاست کو وہ آگے آگے چل رہی ہیں، مردوں کے بھی، تو پھر اس کا مطلب ہے ان کو تو نہیں چھوڑا جائے، ان کی ضمانتیں ریجیکٹ ہو گئی ہیں۔ اجاز چودھری کی بھی ضمانت، اجاز چودھری کہہ رہا ہے ایک گملہ بھی ادھر نہیں رہا، سب کچھ ہم نے تباہ کر دیا ہے، تو پھر اس کے بعد بھی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ کوئی بندہ کہے کہ جی سب کچھ تباہ کر دیا اور وہ بھی کور کمانڈر ہاؤس کو، تو پھر تو اس کا مطلب یہ تو بات وہ والی بات ہے نا، میجر گورے واریہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ آج تک بھی انڈیا نہیں کر سکا، تو انہوں نے جو کر کے دکھا دیا ہے، تو پھر اس وجہ سے ان کی ضمانتیں ریجیکٹ ہوئی ہیں۔ یہ کورٹس ایسے فیصلے کریں، ان کو قرار واقعی سزا دیں، پھر تو نہیں ضرورت پڑے گی یہ آگے وہ اپیل میں جائیں گے، ہائی کورٹ ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ وہ آپ کو پتہ ہے وہ داماد کورٹ ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں آئیں گے، یہاں پہ بندیالی ٹولہ بیٹھا ہے ان کو چھوڑ دیں گے مہینے کے اندر اندر۔ میں آپ کو کہتا ہوں آج کہیں گے جی ملٹری کورٹس نہیں بنتے، انہوں نے مہینے کے اندر اندر سب کو یوں باعزت بری کر دینا ہے، وہ اگلے مہینے اٹھ کے پھر کور کمانڈر پہ حملہ کر دیں گے، یہ حالات ہیں۔ اچھا، کل چودھری سرور گرفتار ہوا اور آج ان کی پریس کانفرنس آ رہی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمایوں اختر نے بھی بالکل ایسے ہی ہے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ چودھری سرور نے ویسے پہلے وہ چودھری سرور صاحب اپنا غلام سرور، ٹھیک ہے نا، غلام سرور خان، چودھری سرور نہیں، وہ تو دوسرے وہ شاید گورنر والی بات ہے وہ، لیکن غلام سرور خان یہ جو ابھی چودھری نثار علی خان کے مقابلے میں الیکشن لڑے تھے، یہ والے، یہ جناب وہ وزیر بھی تھے ہوا بازی کے بھی، اور جنہوں نے وہی تباہی مچائی تھی پی آئی اے کی، وہ پائلٹس کی ڈگریاں جاری ہیں، انہوں نے بیان دیا اور اس کے بعد پورا پی آئی اے پوری دنیا میں بین ہو گیا، یہ ان کے کرتوت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ جناب کل گرفتار ہوئے، آج ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، انہوں نے کہا جی یہ آرمی پر حملہ، جی ایچ کیو پر، فلاں پر، یہ وہ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، ہمایوں اختر نے بھی چھوڑ دی۔ تو میں حیران ہوں، یہ آپ تھوڑا سا ذرا صبر رکھیں، حوصلہ رکھیں کہ جو یہاں پر جمع کروانے آئے گا نا کوئی پی ٹی آئی کے، خان صاحب نے، اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے بھی نااہل ہو کے گرفتار ہو جانا ہے، اور دوسری بات یہ نوشتہ دیوار ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو ٹکٹس ملیں گی صحیح تو وہ جمع ہی کرانے آئے گا نا، پھر وہاں پتہ چلے گا کس کس کو گرفتار کیا جاتا ہے اور کس کس کو۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہی پرویز خٹک والی کے 2 مہینے بعد اگر کوئی اس کا نام لیوا بھی بچ گیا نا پی ٹی آئی کا، جرمانہ لگا دینا۔ اچھا، اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کو پیپلز پارٹی نے نکال دیا، پیپلز پارٹی نے دونوں کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے۔ اب سی اے سی کی رکنیت بھی ان کی ہے کہ وہ میٹنگ ہوگی تو وہی متوقع طور پہ پیپلز پارٹی سے میں ان کے راستے اب بند ہو گئے، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کی پالیسی کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ بھائی زرداری صاحب کو نہیں پتا کہ اگر میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر دی، اگر میں نے بڑے گھر کے ساتھ ٹکر دی، ادھر سے وہ چاہتے ہیں کہ جناب بلاول صاحب کو رول ملے، کو پرائم منسٹر بنے، اور یہ انہوں نے جناب اٹھ کے ملٹری کورٹس کے خلاف، اور انہوں نے دہشت گردوں کی سپورٹ کی ہوئی ہے، تو پھر ان کو نہیں پتا، یہ تو اب آپ اس کو نکال دیا، اس کو نکال دیں گے، یہ پکا نکال دیں گے، اور مجھے تو میں کہتا ہوں کہ پھر یہ کہیں گے کہ جناب ہمیں جوتے پڑے ہیں، پھر یہ کہیں گے کہ ڈالا آیا اور لے گیا۔ بھائی اس طرح کا انتشار کر کے عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے، آ کے خفیہ ملاقات بندیال صاحب سے کرتے ہیں، دوسرے دن پٹیشن لگ جاتی ہے، یہ پھر سازش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اس طریقے۔ اچھا، مراد سعید کیا افغانستان فرار ہو گئے؟ وہ کہہ تو رہے ہیں ان کا بھائی گرفتار ہو گیا، کلیم سعید ان کا نام ہے غالباً، ان کا وہ بھائی گرفتار ہو گیا ہے، اور بھائی کو بھی کافی عرصے سے ٹریس کیا جا رہا تھا۔ آج کہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قبل میں سوات میں اپنے گھر میں آیا ہے، تو وہ
پھڑا گیا, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس کو اب پولیس کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں شک ہے کہ مراد سعید, بلکہ یہ سوشل میڈیا پر تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ پہلے سے ہی وہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مراد سعید افغانستان اور افغانستان سے پتہ نہیں آگے کہیں دوسرے ملک میں چلا گیا, تو نکل گیا, تو وہ پتہ چل جائے گا. ان کا فون شون بھی بند, اصل میں اس نے یہ کیا کہ فون شون ساتھ نہیں رکھا, وہ فون کیا ہی نہیں کسی کو, میسج ہی نہیں کیا, یا کسی اور کے فون سے پتہ نہیں کرتا رہا ہے. تو وہ اس حساب سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فرار ہو گئے ہیں اور پاکستان میں نہیں. اب کل کو اگر مراد سعید آتے ہیں الیکشن لڑنے تو اس کو کوئی چھوڑے گا؟ یہ ایویں باتیں ہیں. اب کچھ لوگ, اب یہ آپ دیکھ لینا, یہ ایف اے فیل یوٹیوبر اور مالشیا پالشیا صحافی پھر یہ اپنے ویوز لینے کے لیے یوتھیوں کو پاگل بنائیں گے. او جی بڑا, میں کہتا ہوں بڑا دھماکہ ہو گیا جی, او جی جسٹس بندیال نے دھماکہ دھمیال مار دی, ٹھیک ہو گیا نا, اور پتہ نہیں دھماکہ کر دیا, اور پتہ نہیں بس جناب بس یہ ہو گیا, بم پھوڑ دیا, اور انہوں نے حکومت کو یہ کر دیا وہ کر دیا. اب یوتھی ہیں عقل سے فارغ, ان کا اپر چیمبر تو ویسے فارغ ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے ان کا اعتبار کر کے ان کے ویوز, او بھائی میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں یہ آپ کو ویوز لینے کے لیے اس طرح سے کرتے رہتے ہیں, باقی ان کا کوئی وہ نہیں ہے. اب چیپٹر کلوز ہو گیا, خان کا بھی پی ٹی آئی کا بھی. اچھا آپا فردوس عاشق گوان, انہوں نے آج غالباً طلعت حسین صاحب کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں نے عمران خان کو واٹس ایپ میسج کیا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے واٹس ایپ میسج کیا بزدار صاحب کی کرپشن بتائی, ٹھیک ہے نا جی. اور آگے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آگے پنکی کو فارورڈ کر دیا نا, عثمان بزدار کو فارورڈ کر دیا وہی میسج, اور عثمان بزدار نے وسیم اکرم پلس سے نے کیا کیا, پنکی کو فارورڈ کر دیا. وہ تھا نا کلیم اللہ سے سمیع اللہ, سمیع اللہ سے کلیم اللہ, یعنی انہوں نے آپا نے میسج کیا خان کو, خان نے میسج کیا وسیم اکرم پلس کو, وسیم اکرم پلس نے چغلی لگا دی پنکی کو, اور الٹا ہی نہیں نکال دیا گیا پارٹی. پنکی نے کہا کہ جی اس کو فوری طور پہ نکالو. اب وہ کہتی ہے کہ مجھے عثمان بزدار نے کہا کہ آپ کے خلاف پنکی نے ایکشن لے لیا ہے, آپ نے پنکی اور بوگی کو ناراض کر دیا ہے, آپ پہلے ان کو مناؤ. خیر میں تو کوئی اتنا زیادہ ان سے اتنا متاثر نہیں ہوتا ان لوگوں سے, بھلے علیم خان صاحب بھی ہوں, بھلے کوئی بھی ہوں, بھلے یہ ہوں یا بھلے فواد چودھری ہوں. بھائی آپ اس وقت جب ان کے ساتھ کھڑے تھے آپ کو نہیں پتہ تھا یہ کتنے مضبوط کردار کے لوگ ہیں, آپ کو نہیں پتہ تھا. اب بڑے آپ مہان بن کے بڑے فرشتے بن رہے ہیں, اور یہ فیاض الحسن چوہان جس طرح کی چھلانگیں مار رہا ہے آج کل اس کو, اور بڑے بڑے انکشافات کر رہا ہے, اس کو نہیں پتہ تھا یہ کس کردار کا مالک ہے عمران خان. اس وقت وہ فائدے اٹھا رہے تھے, تو اس وقت تو پھر اس میں غلط نہیں کہہ رہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن سچ ٹائم پہ بولنا ہوتا ہے. جو وہی بات والی بات ہے کہ جو مکہ جنگ کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. تو یہ آپا نے بھی بالکل ٹھیک کہا ہے. تو آپا بعد میں بھی کوشش کرتی رہی ہے کہ میرا پھر سے میری دال گلے, ٹھیک ہے نا, نہیں گلی نا, لیکن پھر بات, لیکن جس میسج کا ذکر کیا ان کے پاس میسج ہوگا, محفوظ ہو. یہ تو علیم خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں نے بھی بزدار کی کرپشن کے بارے میں عمران خان کو میسج کیا تھا, کہا یا نہیں کہا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا جی مجھے ثبوت دو. میں نے کہا جی آپ کے پاس آئی ایس آئی ہے, آئی بی ہے, اتنی ایجنسیز ہیں, میں کیوں ثبوت دوں کس بات کا. یہ خان کی پرانی روش ہے. ہمیں جاوید نسیم صاحب جو ان کے ایکس ایم پی اے اور منسٹر وغیرہ بھی, مشیر وغیرہ بھی رہے ہیں کے پی کے میں, انہوں نے کہا جی میں نے خان کو ان لوگوں کی, علی امین کی اور باقیوں کی دوسرے تیسرے کی کرپشن کے بارے میں فائل دی. یہ تو کہتا ہے نا میسج, وہ کہتا ہے میں نے پوری فائل بنا کے دی. یہ جن لوگوں کے بارے میں نے وہ کہتے ہیں کہ فائل بنا کے دی, وہ فائل عمران خان نے ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی. ان لوگوں نے باہر آ کے مجھے وہ فائل دکھائی کہ بتاؤ بھائی آپ نے ہمارے بارے میں جو الزامات لگائے اور فائل دی, یہ وہ فائل ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے. اور خان نے ان کو کہا کہ یار اس کو چپ کرواؤ, اس کی زبان بند کرواؤ. تو خان صاحب کو کرپشن کے بارے میں کوئی اگینسٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی مخصوص افراد کی کرپشن, پنکی کی کرپشن کے حق میں ہیں. پنکی چاہے 3 قرات کا ہیرو والا ہار لے یا 5 قرات کا ملک ریاض سے, اس کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اسی طریقے سے گوگی لٹ کے کھا جائے, اس کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. وسیم اکرم پلس اس پچھلی حکومت کا معصوم ترین بندہ سمجھا جاتا تھا. اس نے بھی جو گھانچے مارے ہیں وہ آج تک سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو باقی ملک ریاض کے 60 ارب دوبارہ ادھر سے آئے اور اسی کو دے دی ہے, تو یہ کرپشن نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو وہ کرپشن ہے یہ پاکستان نے پکڑی نہیں ہے, یہ تو برطانیہ نے پکڑی ہے نا. تو اسی ایک کا جواب دے سکتا ہے عمران خان
کہ باہر سے ملک ریاض کی کرپشن پکڑ کے آئے، برطانیہ نے ہمیں دی اور میں نے ملک ریاض کی جھولی میں ڈال دی بجائے قومی خزانے میں ڈالنے کے، تو یہ اس سے زیادہ منافق انسان ہو سکتا ہے کوئی؟ آخر میں بات کر لیتے ہیں شہباز شریف صاحب کے دورہ فرانس کے بارے میں، کیسا رہا ان کا دورہ؟ یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شہباز شریف صاحب کا جو دورہ فرانس ہے نا، میں اس کو بھلے اس سے گین کتنا کچھ ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جو ڈائنامکس آ رہے ہیں نا، جو آپٹکس آ رہے ہیں، جو اس طرح کی جیسچرز ہیں نا، بہت زیادہ، مطلب ایک بندہ آپ کے لیے بیمار ہے بیچارہ، کینسر سروائیور ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ اتنی فائٹ کر رہا ہے، جاتے ہی جناب انہوں نے آئی ایم ایف کے چیف سے، ان کی چیف سے ریکویسٹ کی کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، وہ ملاقات کی، ان کو ریکویسٹ کی۔ شہباز شریف کون سا غریب ہے، کون سا مر جائے گا اگر آئی ایم ایف نہ بھی دے تو؟ بات تو یہ ہے نا، فرانس کے صدر سے بات، وہ ایک سمٹ ہو رہی ہے نا، 50 ملکوں کے سربراہ اس میں آ رہے ہیں نا، فرانس میں آئے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے محمد بن سلمان کے ساتھ بات، کبھی وہ سیکرٹری جنرل سے بات، مصر کے صدر سے بات، فرانس کے صدر سے بات، ادھر ادھر سائڈ پہ میٹنگ جو ہے نا وہ کر رہا ہے پاکستان کے لیے، اور ساتھ کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی وہ عمران خان کی طرح بھائی اللہ نے مجھے تو سب کچھ دے دیا ہے، بس عمران خان تو اگر یہ ہوتا آج عمران خان، یوتھیوں نے ادھر یقین کریں ہمارا ناک میں دم کر دینا تھا۔ انہوں نے کہا جی وہ خان مر گیا پاکستان کے لیے، وہ خان جی جہاد کر رہا ہے، اور جی دیکھیں جناب خان پاکستان کی قوم کے لیے ایک کو مل رہا ہے تو دوسرے کو مل رہا ہے، اسے تو سب کچھ اللہ نے دے دیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے لیے کر رہا ہے۔ شہباز شریف نے یہ نہیں کہہ رہا، وہ بڑے بیچارہ ایک فقیرانہ ایک ملنگ ٹائپ بندہ اور اس مزاج کے ساتھ، اور کبھی ایک کو مل رہا ہے کبھی دوسرے، پاکستان کے لیے مل رہا ہے نا، آئی ایم ایف کے ہیڈ کو کہہ رہا ہے چلو آخری ایفرٹ میں یہاں بھی کر کے دیکھ لوں۔ اسی طریقے سے آج کچھ لوگ ہمارے دوست کہہ رہے تھے، میں اس پہ بھی بات کروں، کہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے الجھ گئے ہیں ایک صحافی کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے، لیکن بھائی وہ بھی انسان ہے، وہ دن رات، مجھے پرسنلی پتہ ہے کوئی بندہ ہو بھی بیمار، مفتاح صاحب 3 گھنٹے کام کر کے گپے شپے ہانکتے تھے، یہ مجھ سے نہ کھلوائیں، میں پھر کبھی بتاؤں گا، ٹھیک ہو گیا نا۔ ایک مسلم لیگ نون کے مجھے بڑے سرکردہ رہنما نے بتایا کہ ڈار کی نیگیٹیوٹی یہ ہے، ڈار صاحب کی، کہ وہ مفتاح کی طرح گپے نہیں مارتے، کھانے نہیں کھاتے، کھانے نہیں کھلاتے اپنے پارٹی والوں کو، ٹھیک ہو گیا نا، یہ ان کی سب سے بڑی ایک نیگیٹیوٹی بتائی، سمجھ آ گئے نا۔ اب وہ باہر نکلے ہیں قومی اسمبلی، دن رات ایک بندہ جو 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے کام کرتا ہے یار، 18 گھنٹے، اس کے باوجود اگر وہ نکلتا ہے، انسان ہے نا تھک جاتا ہوگا نا، اس کا بھی اس طریقے، ہم صحافی ہیں نا، ہمارا وہ نہیں ہوتا، ہم تو چلو کھڑے ہو، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک انسان ہے وہ تھک جاتا ہے، آپ کے لیے 18 19 گھنٹے کام کر رہا ہے، ادھر سے اتنی فکر ہے، کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، امریکی سفیر کے پاس، UK کے پاس میٹنگز چل رہی ہیں دھڑا دھڑ، وہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے آئے باہر، تو اس میں جو 18 19 گھنٹے کام کرتے، پتہ نہیں اس کی ذہنی کیفیت کیا ہو جاتی ہوگی۔ تو ڈار صاحب تم بھوک نہیں مریں گے اگر آئی ایم ایف کا پیکج نہیں آئے گا، یا کوئی اس طرح کی صورتحال، اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی، تو وہ تو ادھر بھی بیٹھ کے لندن میں بھی خوش ہیں، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ اگر ہمارے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں، روس سے سستا تیل بھی لے آئے ہیں، جو خان صاحب الٹے بھی ہو گئے تو تب بھی نہیں لا سکے، تو سستی گیس بھی لے آئے ہیں، اور بھی اب مہنگائی کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور گھی آئل ساری چیزیں سستی ہو رہی ہیں، حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر اگر وہ دن رات کام کر رہے ہیں تو کبھی کوئی بندے کا دماغ ہے بھائی، وہ کبھی کوئی ٹیمپر لوز بھی کر جاتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے نا بہت زیادہ۔ بالکل، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔